اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص کو آپ کے دماغ سے نکلنے نہیں دے رہا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ شخص آپ کے ذہن میں ایکٹیو رہتا ہے۔ ظاہری طور پر آپ اس شخص سے ملے نہیں یا پھر اس سے آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے، لیکن اس شخص کی یاد آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ آپ اس سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھتے ہیں، ہر وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ اس میں پھر ایسی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کو آپ کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا تعلق انسان کا عالم ارواح سے ہوتا ہے۔ اس کو میں اس واقعہ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے جن کے ساتھ ہم سالوں سے رہ رہے ہیں، کسی بستی محلے میں ہماری ان کے ساتھ دلی وابستگی کیوں نہیں ہوتی، جبکہ ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اکٹھے ہیں، مگر ہماری دلی وابستگی نہیں ہو رہی؟ جبکہ ایک شخص جو ہمارے درمیان نیا آتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ ایسی دلی وابستگی ہو جاتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کریں، اس شخص کو دیکھ کر دل ہماری روح خوش ہوتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایسی روح جسے ہم عالم ارواح میں جانتے تھے، جیسے ہی وہ روح اس دنیا میں آپ کے سامنے آئے گی، آپ کا دل خوش ہوگا، اور جس روح سے عالم ارواح میں ہماری وابستگی نہیں ہوئی، چاہے وہ اس دنیا میں آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی دلی وابستگی نہیں ہوگی۔ اب یہاں توجہ کریں، یہ تعلق ہمارا اس شخص سے پرانا ہوتا ہے، اس زندگی میں نہیں، بلکہ یہ عالم ارواح سے جڑی ہوئی ہے۔ اب دوسری وجہ انسان کی اپنی وائبز ہوتی ہیں۔ آپ کی اچھی وائبز کی وجہ سے دوسرا شخص آپ کے ساتھ اچھا وقت گزار رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ خوش ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آنا جانا وغیرہ، اور ایک بہترین ریلیشن شپ ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ دوسرا شخص آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ خود کو بلا آپ کی طرف کھینچتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس شخص کے لیے آپ اس کے جینے کا مقصد بن جاتے ہیں۔ ہوتی ہے نا ایسی کوشش، لگتا ہے نا کہ وہ شخص نہیں ہے، زندگی میں تو کمی سی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، کسی مجبوری سے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلا شخص تو تباہ ہو گیا نا۔ اس حالت میں پھر اس شخص کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ تو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس شخص کو، لیکن اس نام کے انسان، اس کی پسند ناپسند آپ کے پاس آتی ہے، یا آپ اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، مینز کہ آپ بھی اس شخص کو بھول نہیں پاتے۔ ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص بار بار اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ ٹوٹے دل کی پکار کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آپ شخص کو نہیں بول پاتے۔ پھر بعض اوقات دعاؤں کی شدت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس انسان کو آپ چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ آپ کا نصیب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل کی پکار سنتا ہے۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، آپ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیں، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری ناممکن
باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے کہ جب وہ تمہاری امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور جانتے ہو اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو تو جان رکھو اس کی عطا تو تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہاری لا حاصل آرزویں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دے، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں۔
عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا اور گھر دے کر احسان نہ جتلاتا ہو بلکہ شکر گزار نظر آتا ہو، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں۔ مرد جس عورت کو چاہتا ہے اسے چھپا کر رکھتا ہے، جس پر کسی دوسرے کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا، اور جس عورت کی وہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں، وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی۔ دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہوتے، اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پھولوں کے رستے کا سفر بن جاتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ شادی سے پہلے عورتیں دولت اور مرد خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، شادی کے بعد سیرت میں سب کچھ لگتی ہے۔ اگر کوئی دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔